باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کا اپنی اتباع ٹی وی چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہمارا یہ پروگرام آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات پر مشتمل ہے۔ تو آپ کے بھیجے گئے سوالات میں سے کچھ سوالات کے جوابات لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہے مولانا علی عمار خان صاحب قبلہ، کہ جو آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ تو آئیے ناظرین، ہم آپ لوگوں کو مولانا صاحب سے روبرو کراتے ہیں۔ مولانا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، ہم آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں، آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور ہمارے اس پروگرام میں تشریف لے آئی۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کی طرف سے کچھ سوالات تھے، جن میں سے ہم 6 سوال آپ کے لیے منتخب کیے ہیں۔ تو ہمارا آج کا پہلا سوال ہے جناب ریاض صاحب کی طرف سے۔ میں نے توضیح میں بہت بار احتیاط مستحب اور احتیاط واجب دیکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے، اور یہ ایک فقہی اصطلاح ہے، یعنی جہاں پر مجتہد یا فقیہ کو صریحاً کسی ایک مسئلے پر حکم جو ہے شریعت کی جانب سے، یعنی جو فقیہ قرآن اور احادیث سے ایک حکم اخذ کرتا ہے، اسے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے مسئلے کی شکل میں، اگر اس پر حکم موجود نہیں ہے شریعت کی جانب سے، تو وہاں پر اس مسئلے میں فقیہ یعنی مجتہد جو ہے وہ کہتا ہے احتیاط واجب پر عمل کریں۔ خیر، احتیاط واجب اور احتیاط مستحب میں فرق یہ ہے کہ احتیاط واجب میں چونکہ مجتہد کے خود کا فتویٰ موجود نہیں ہوتا ہے صریحاً، لہٰذا وہاں پر اجازت ہے کہ اس مسئلے پر دوسرے، چونکہ اس مجتہد کے علاوہ جو اس سے بڑا عالم ہوگا اس کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں، صرف اسی مسئلے میں۔ احتیاط مستحب میں چونکہ فقیہ کا اور مجتہد کا اس مسئلے پر حکم ہوتا ہے، فتویٰ ہوتا ہے، لہٰذا آپ عمل کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ چونکہ مجتہد کا فتویٰ موجود ہے لہٰذا اس کے فتوے پر عمل کریں گے۔ احتیاط واجب ہونے کی بنا پر، جیسے ایک مثال میں آپ کو دے دوں، جیسے ایک مسئلہ ہے، میں مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مجتہد نے کہا کہ اس موقع پر نماز کو مکمل پڑھنا ہے یا شکستہ پڑھنا ہے، تو مجتہد کو چونکہ اس مسئلے پر شریعت سے اس نے حکم جو ہے اخذ نہیں کیا ہے، تو وہ یہاں کہے گا کہ احتیاط واجب کی بنا پر نماز کو مکمل ادا کریں۔ تو یہاں پر ہم نماز شکستہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ احتیاط پر عمل کرتے ہوئے نماز کو مکمل کریں گے اور تمام کریں گے۔ احتیاط کی تعریف یہ ہے کہ ہم اپنی مسئولیت کو، اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دے لے جائیں، جس پر مجھے یقین ہو کہ ہم نے انجام دے دیا ہے۔ یہ احتیاط ہے، احتیاط واجب۔ ہمارا آج کا دوسرا سوال ہے جناب علی حیدر صاحب کی طرف سے۔ ادھر 2 دن سے اعتکاف کے بارے میں لوگوں کی پوسٹ دیکھ رہا ہوں، اعتکاف کیا ہوتا ہے، تھوڑی وضاحت کر دیجیے۔ یہ اعتکاف جو ہے، اگر اس کو لغوی اعتبار سے دیکھیں گے کہ لغت میں اس کے کیا معنی ہے، تو اعتکاف کہتے ہیں کسی مقام پر ٹھہرنا، رکنا، یا یعنی وہاں پر اس طرح کے معنی میں، ٹھہرنا رکنے کے معنی میں۔ لیکن اگر آپ شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف دیکھیں گے تو اعتکاف ایک مستحب عمل ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے۔ جیسا کہ اعتکاف کے سلسلے میں کوئی وقت مشخص نہیں ہے کہ کس وقت آپ انجام دیں، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں، اور شرط یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے صرف شہر اور علاقے کی جامع مسجد میں ہوگا، یا دیگر اماکن مقدسات، یعنی جیسے مسجد الحرام یا مسجد نبوی یا مسجد بصرہ یا مسجد کوفہ، اس طرح کی مساجد میں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اعتکاف کم از کم 3 روز کا ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم آج اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں تو ہم نماز فجر سے پہلے، نماز صبح سے پہلے داخل ہو جائیں گے مسجد میں، اور آج کا پورا دن، پھر پوری رات، پھر پورا دن، پھر پوری رات، پھر یعنی 2 شب اور 3 روز مکمل، حد اقل اسے کہا گیا ہے، بیشتر 10 روز کا بھی ہو سکتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ ماہ رمضان یعنی ماہ صیام میں آپ آخری جو عشرہ ہوتا تھا، 10 دن ہوتا تھا، اس میں آپ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور روایت میں اعتکاف کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ رمضان کے آخری مہینوں میں انسان اعتکاف میں بیٹھے، بندہ اعتکاف میں بیٹھے،
اور تمام تر جو دیگر مسائل ہیں اور احکام ہیں اس کے لیے آپ اعتکاف کے جو مسائل ہیں اس کے لیے آپ توضیع المسائل کی طرف رجوع کریں۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو تیسرا سوال ہے جناب ذیشان حیدر صاحب کی طرف سے، شب قدر میں جو 6 دن کی قضائے عمری پڑھائی جاتی ہیں، کیا اس کو پڑھنے سے 6 دن کی قضائے نماز پوری ہو جاتی ہیں؟ جی ہاں، اگر 6 دن کی نماز ایک بندہ ادا کرتا ہے قضا کی نیت سے تو اس کی تقریباً 6 دن کی نماز قضا جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے۔ اور جو علماء نے تجویز پیش کیا ہے 6 دن کی جو نماز ہے وہ 102 رکعت ہے۔ اور اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے تو وہ اپنے مرحوم والدین کی نیت سے بھی نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ تو چوتھا سوال ہے جناب نازش حسین صاحب کی طرف سے، فطرہ کون نکال سکتا ہے، شرائط کیا ہے؟ فطرہ جو ایک مکلف کے عموماً شرائط ہوتے ہیں وہی شرط اس فطرہ دینے والے پہ بھی عائد ہوں گے، جیسے وہ بالغ ہو، عاقل ہو، بیہوش نہ ہو، دیوانہ نہ ہو۔ تو لہٰذا شب عید کو عید کا چاند دیکھ کر فطرہ اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ جو اپنا اور اپنے اہل و عیال اور جو بھی اس کے نان خور ہیں اس کے دسترخوان پر، یعنی جس کا وہ نان و نفقہ دیتا ہے، حتیٰ کہ فقیہ نے یہ کہا ہے، فقہا نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس کے گھر پر اس شب کو کوئی مہمان بھی آتا ہے، اگر وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر اس شب میں اس کا مہمان ہوتا ہے، گیسٹ ہوتا ہے، تو اس کا بھی فطرہ وہ ادا کرے گا انشاءاللہ روز عید نماز سے پہلے۔ ہمارا 5واں سوال ہے جناب کاشف صاحب کی طرف سے، میں نے پچھلے کئی سال سے فطرہ نہیں نکالا ہے تو میری کیا ذمہ داری ہے؟ جی ہاں، اگر ہم پچھلے کئی سال سے فطرہ ہم نے ادا نہیں کیا ہے اور ہم یہ جانتے تھے کہ مجھ پر فطرہ واجب ہے، یعنی ایک تو ہم مسئلے کی خبر رکھتے تھے، اس کے بعد ہم نے عمل نہیں کیا، گویا ہم نے حکم الہی سے کوتاہی برتی ہے، اور دوسری کہ مستحق کا جو حق تھا اس تک نہیں پہنچایا ہے۔ لہٰذا ہم اول یہ کہ جو ہمارا فطرہ ہم پر تھا، جس سال بھی یاد کریں کہ اس سال میں کون مہمان تھا، کتنے لوگ تھے، جن کا بھی فطرہ واجب تھا ان کا فطرہ ادا کرے، اس کے علاوہ استغفار بھی کریں۔ اور اگر اس قادر یعنی فطرہ دینے پر قادر نہیں تھا، ہو سکتا ہے پچھلے سالوں میں اس کے پاس اتنے اموال نہیں تھے، ثروت مند نہیں تھا کہ وہ فطرہ ادا کر سکے، تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن اگر ثروت مند تھا اور چونکہ مسئلے سے واقفیت رکھتا تھا تو اس کی ادا بجا لائے، اور اگر مسئلے سے واقفیت نہیں رکھتا تھا تو اس میں استغفار تو نہیں ہوگا لیکن ادا ضرور ہے، چونکہ بعد میں پتہ چلا کہ ہم ثروت مند تھے اور ہمیں معلوم ہے چونکہ ہمیں فطرہ دینا چاہیے تھا، تو بعد میں اس کی ضرور ادا کریں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تو ہمارا آج کا آخری سوال ہے جناب میہان حیدر صاحب کی طرف سے، قرآن مجید کی تلاوت کیا عورت حالت حیض میں بھی کر سکتی ہیں، اور اگر کر سکتی ہیں تو کتنے آیتوں یا رکوع یا پارہ پڑھ سکتی ہیں؟ اکثر مجتہدین نے بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سستانی دامت العالی نے فرمایا ہے کہ 7 آیتوں سے زیادہ تلاوت نہ کرے، کراہیت جانا ہے۔ کراہیت سے مراد یہ ہے کہ ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور منع کیا ہے ان سوروں کی تلاوت کرنے سے جن سوروں میں سجدہ واجب ہے، ان سوروں کو تلاوت کرنے سے منع کیا ہے کہ ان سوروں کی تلاوت نہ کرے۔ ماشاءاللہ، مولانا صاحب نے بہت ہی واضح طریقے سے ان سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں یا ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبروں پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔